باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے صدقۃ الفطر کے مسائل بیان ہوئے۔ آپ اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کے فوائد اور اعتکاف کے فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ازواج مطہرات بھی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے رہے۔ فقہا کے اصطلاح میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سب کی طرف سے یہ ذمہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پورے محلے میں ایک ہی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو سب کے سب محلے والے کیا ہوں گے؟ گنہگار شمار ہوں گے۔ یہ تو اعتکاف کے حوالے سے، اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بات تھی۔ اب اعتکاف کے فوائد کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں۔ وہ ہے اعتکاف سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اعتکاف کہتے کسے ہے۔ اعتکاف عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے فوائد تو بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑے فوائد یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے وجہ سے بہت گناہوں سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اعضاء کی گناہوں سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، اور اسی طرح کسی کی غیبت کرنے سے، ہر قسم کی گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی در پر عبادت کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ انسان کے پاس بہت سارے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کی اس کو توفیق مل جاتی ہے، اور ذکر و اذکار کرنے کی اور تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اعتکاف کے فوائد میں سے ایک فوائد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے پانا، معتکف شخص کے لیے لیلۃ القدر کا پانا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معتکف کا نیت ہی ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرے، تو لیلۃ القدر کا پانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ مثلا ایک معتکف نماز جنازہ وغیرہ میں شرکت نہیں کر سکتا، اور دوسرے اس طرح جو اہم عبادات ہے اس میں شرکت نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے جب وہ نہیں جا سکتا تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح معتکف کے بہت سارے، اعتکاف کرنے والے شخص کو بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یکسوئی میں عبادت کرنے کا طریقہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کو کرنے کا لطف انسان کی زندگی میں حاصل ہو جاتا ہے، اور نوافل کا اہتمام، اور اسی طرح رات کو صلاۃ التسبیح وغیرہ کا اہتمام انسان شروع کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس آخری ایام کو آپ قیمتی بنائیں۔ ویسے ایک مومن کے لیے تو زندگی کے لمحات قیمتی ہے، لیکن اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے مدد مانگنا چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ گفتگو اعتکاف کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں،
اور ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے صحت کا خیال رکھیں۔